اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ اے مومنو ایک قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، شاید وہ قوم مذاق اڑانے والی قوم سے بہتر ہو، اور نہ کوئی خاتون کسی دوسرے خاتون کا مذاق اڑائے، شاید وہ خاتون مذاق اڑانے والے خاتون سے بہتر ہو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں مقبولیت، اللہ کے ہاں عزت، قدر و منزلت خاندان، پیسے اور رنگ سے نہیں بلکہ تقوی پر ہے۔ جس میں جتنا تقوی ہے اتنا ہی وہ عزت مند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو کسی کی شکل، کسی کی مال، کسی کی غربت، کسی کی حقارت کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ تقوی بنے گا۔ تو اسی سلسلے میں ایک باندی اور ایک بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں، مثال کے لیے مختصر۔ عطار ماجن کے سامنے ایک باندی پیش کی گئی جو شکل سے ذرا بدصورت تھی، تو اس بادشاہ نے اس خاتون کو چوٹ دینے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت سنا دی جو سورۃ التکویر میں ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب وحشی جانوروں کو اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں اس باندی نے کہا، کیونکہ وہ بھی بہت حاضر جواب تھی، اور وہ کہنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، کہ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان فرمائیں گے، بیان کریں گے اور اپنی تخلیق کو بھلا دیں گے۔ اب اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے ہر قسم جاندار چیز پیدا فرمائی۔ اب اسی پانی سے انسان بھی پیدا ہوا، انسانوں میں مرد بھی پیدا ہوا، عورت بھی پیدا ہوئی، جانور بھی پیدا ہوئے۔ لیکن اگر آپ ذرا اور غور کریں گے تو شکل دینا، کسی کو خوبصورت پیدا کرنا، کسی کو بدصورت پیدا کرنا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، یہ پیدا کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب جو لوگ رنگ و نسل کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کی شکل کا تمسخر اڑاتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ اعتراض اور حقارت کی نظر اس شخص کی یا اس عورت کی صورت، اس کی شکل، اس کے رنگ پر نہیں کرتا، بلکہ وہ اعتراض براہ راست اللہ کی تخلیق پر کرتا ہے۔ تو یہ غلط بات ہے، حرام چیز ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ نے جو رنگ دیا، جیسا شکل دیا، تو وہ اس پر شکر کریں۔ جس کو خوبصورت بنایا وہ بھی شکر کریں، جس کو کالا بنایا وہ بھی شکر کریں، جس کو لنگڑا اپاہج بنایا، اندھا بنایا وہ بھی شکر کریں، گونگا بنایا وہ بھی شکر کریں، اور جس کو یہ ساری چیزیں دے دی گئی وہ بھی شکر کریں۔ لہٰذا میں خواتین سے
التجا کرتا ہوں کہ یہ صفت خواتین میں مردوں کے نسبت زیادہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برے اعمال میں سب سے برا عمل کسی انسان کی بے عزتی ہے اللہ کے نزدیک، اور اچھے اعمال میں سب سے اچھا عمل اللہ کے نزدیک کسی انسان کی قدر ہے۔ نہ دل آزاری سے بچیں، دل آزاری سے بچیں اور اس صفت کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے نہ دنیا میں بہتر ہے نہ آخرت میں بہتر ہے۔